الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا بیان جاری ہے۔ 9 ہجری کے واقعات کچھ بیان ہوئے۔ 9 ہجری کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ کی بیٹی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ حضور کی ایک بیٹی بی بی رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، زوجہ محترمہ تھیں، لیکن غزوہ بدر میں عین اس موقع پر بی بی رقیہ کی طبیعت ناساز تھی، جس وجہ سے حضرت عثمان کو آپ نے مدینے چھوڑا تھا، اور جنگ میں بدر والی جنگ میں حضرت عثمان شریک نہ ہوئے تھے، لیکن آپ نے اس کو بدری شمار فرمایا اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا، چونکہ وہ حضور علیہ السلام کے حکم کے ہی تابع داری میں ٹھہر گئے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان کی زوجیت میں دی، لیکن غزوہ تبوک کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے جو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، حضرت عثمان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا۔ 9 ہجری کا دوسرا سب سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حجاج بنا کے حج کے لیے ایک کثیر جماعت کو روانہ فرمایا، اور آپ خود نہیں گئے کہ حج جو تھا وہ کافر لوگ بڑی دور دور سے آ کے کرتے تھے اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق۔ ابھی البتہ مکہ فتح ہو گیا تھا، اسلام کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، لیکن ابھی بھی کافی دور دراز کے مشرک تھے، تو وہ اپنی رسومات کے تحت حج کر رہے تھے۔ تو کوئی عہد و پیمان بھی کافی قبائل سے پہلے بھی ہوا پڑا تھا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہم نے پڑھا کہ حضور جب سفر میں جاتے تھے تو آس پاس کے قبائل سے صلح نامہ بھی کر دیتے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے حضرت ابوبکر صدیق لشکر لے کر روانہ ہوئے حج کے لیے، ذوالحلیفہ کا مقام کراس کیا، تو حضرت جبریل امین آیات لے کر آئے، سورۃ توبہ کی کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ کوئی 40 آیتیں لے کر آئے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ ان مشرکوں کو اس سال کے بعد حج کی اجازت نہیں ہوگی، نہ یہ اس شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ ہاں، اگر جو عہد و پیمان ان سے کیا گیا ہے تو وہ ابھی برابری کی بنیاد پر ختم کیا جائے۔ تو یہ آیات جب آئیں تو حضرت ابوبکر روانہ ہو چکے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ حکم کون پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کے یہ احکام، یہ آیات جو حج کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، یہ کون پہنچائے گا حضرت ابوبکر صدیق کو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے کوئی میرا انتہائی قریبی جائے گا اور یہ پیغام پہنچائے گا۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور یہ آیات دیں، اور فرمایا کہ جب لوگ منی میں جمع ہو جائیں تو آپ یہ اعلان کرنا کہ جو جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا،
اور نہ کوئی کافر حج کرنے کو آئے گا اس سال کے بعد، اور نہ کوئی بیت اللہ شریف کا آج کے بعد کوئی طواف کرے گا، ننگے بدن کوئی طواف نہیں کرے گا۔ اور جو کافروں کے ساتھ عہد و پیمان پہلے تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے اس کی مدت گزرنے کے بعد۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے، اسی کے لشکر میں تھے۔ منزل فراح پر ہم پہنچے، صبح کا وقت تھا اور ہم نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ نماز ابھی ہم نے شروع نہیں کی تھی، فجر کی نماز۔ تو حضور علیہ السلام کی اونٹنی کا آواز آیا، تو حضرت ابو بکر نے سمجھا، ہم نے سمجھا کہ شاید حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رونق افروز ہوئے ہیں، اور پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم انتظار کریں تو حضور آ جائیں تو نماز پڑھائیں۔ تو جب وہ اونٹنی ظاہر ہوئی تو اس پر جناب امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سوار تھے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آپ ہم پر حاکم بن کر آئے ہیں، امیر بن کر آئے ہیں، یا کوئی حکم لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ امیر حجاج آپ ہی ہیں، میں حکم سنانے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی ہیں۔ تو پھر یہ اسی طرح حضرت ابو بکر نے حج کرایا تمام مسلمانوں کو، اور حضرت علی جو ہے وہ سورۃ برات یا سورۃ توبہ کی وہ 40 آیات پڑھتے تھے اور وہ احکام بیان کرتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے حضرت علی نے تلوار نکال لی اور مشرکوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کوئی بھی ننگے بدن طواف نہ کرے، اور جس کو میں نے دیکھا تو پھر میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ایسے جو مشرک تھے وہ بھاگے اور انہوں نے جا کے کپڑے پہن لیے۔ اور 9 ہجری کے بس یہی واقعات ہوئے جو کہ قابل ذکر تھے، جو اس کتاب میں درج تھے، وہ بیان کیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 10 ہجری کے واقعات ہیں، اس میں بھی وفود کا سلسلہ جاری رہا اور خطوط کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس میں ایک نہایت اہم واقعہ پیش آیا جس کو موبائل کا واقعہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں قرآن کریم کی آیت ہے، آیت موبائلہ جس کو کہتے ہیں۔ اس کا تفصیل یوں ہے کہ نجران کے عیسائی تھے جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا اور خط میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ تو وہ عیسائی پریشان ہو گئے اور کہا کہ پیغمبر اسلام کو اس وقت بہت طاقت ہے، اگر حضور نے حملہ کر دیا تو ہمیں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ حضور سے پہلے بات کر لیں اور کچھ عہد و پیمان لے لیں۔ تو ان کے کوئی 14 معزز اور معتبر شخص جو ہیں وہ تیار ہوئے اور مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے قبیلے کا چھوٹی سی جماعت کا جو سردار تھا وہ اس کا نام عبد المسیح تھا، جبکہ اس وفد میں ایک ان کا عالم تھا جس کی رہبری میں یہ آ رہے تھے، اس کا نام ابو الحارث ابن علقمہ تھا، اور اس عالم کا ایک بھائی تھا، اس کا نام کرز بن علقمہ تھا۔ یہ جب ساتھ آ رہے تھے تو اتفاق سے اس عالم ابو الحارث کے اونٹ کا پاؤں کسی چیز میں آ گیا، جس سے اونٹ گرا، تو ظاہر ہے اونٹ کا سوار بھی گرا۔ تو بھائی نے سمجھا کہ ایسے نہیں کوئی شدید چوٹ آ گئی ہو، اونٹ سے گرنا بھی بعض اوقات کبھی موت کا سبب بھی بن جاتا تھا۔ تو اس کا بھائی کرز بھاگتا ہوا آیا، تو ابو الحارث کو دیکھا عالم کو، تو وہ صحیح سالم تھے، لیکن بھائی کی وجہ سے پریشان ہوا اور پھر کہنے لگا، ایسے اس نے الفاظ کہے جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی تھی، یعنی کہنے لگا کہ تم جو ہے ایسے گر پڑے ہو، اور میری تو جان نکل گئی کہ تم ایسے نہیں کہ تمہیں چوٹ لگی ہو، وہ نہیں گرتا جس کے لیے ہم خوار ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے مراد اس کی حضور علیہ السلام سے لی۔
تو پھر بھائی اس کا جو عالم تھا اس نے فوراً منع کیا کہ حضور کے شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا۔ تو کرز کہنے لگا کیوں؟ تو ابو الحارث کہنے لگا کیونکہ محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ ہم نے سالہ سال حضور کا انتظار کیا۔ تو اس کا بھائی کرز بڑا حیران ہوا، بولا پھر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر تم اس سے جا کے بات کرنے جا رہے ہو بجائے جو تم کلمہ پڑھو۔ تو ابو الحارث کہنے لگا کہ میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، اگر میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ میرے پیچھے کلمہ نہیں پڑھیں گے، اور جو مجھے آرائش اور آسائش حاصل ہیں، تحفے، طوائف، انعام، اکرامات، وہ سارا مجھ سے چھین لیں گے، تو میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا۔ تو کرز نے ابو الحارث کو، اپنے بھائی کو اپنے حال پر چھوڑا، اور جب اپنے بھائی سے یہ سنا کہ حضور آخری اور سچے نبی ہیں، تو اسی وقت حضور علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، اور یہ اس قافلے سے جدا ہوا، تیز اپنی سواری کو ہانکتا ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ چومے اور مسلمان ہوا۔ پیچھے ابو الحارث والا وفد بھی آ گیا۔ جب یہ مدینے پہنچے تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ریشمی لباس تھے، ان کے ہاتھوں میں، انگلیوں میں جو ہے وہ سونے کی انگوٹھیاں یہ پہنے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور سلام عرض کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو جواب نہیں دیا۔ تو یہ پریشان ہوئے اور مسجد سے باہر آئے اور صحابہ کرام کو کہنے لگے کہ آپ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خط لکھا تھا، ہم آئے ہیں حضور کی خدمت میں، لیکن حضور ہم سے بات نہیں کر رہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ان کو کہ یہ جو تم نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے یہ اتارو، کوئی سادہ لباس پہنو، اور یہ جو انگوٹھیاں سونے کی پہنی ہوئی ہیں یہ بھی اتارو، اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ، تو پھر تم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمائیں گے۔ تو انہوں نے یہی کیا، اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ گئے اور سلام عرض کیا۔ اس مرتبہ حضور نے کلام فرمایا۔ تو یہ جو ابو الحارث تھا، ابھی جو جان بوجھ کر نہیں ماننے والا شخص، جانتا تو ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اپنے بھائی کو بتا دیا، لیکن اس کی نیت شروع سے نہیں ہے کہ حضور کو ماننا نہیں ہے اور بحث کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امن میں رکھے، امان میں رکھے کہ ایسے لوگوں سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جانتے بوجھتے بھی اللہ کو مانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے، اور رسول اللہ کو مانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے، صرف دنیا کی غرض کی خاطر کہ کہیں ہماری دنیا خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا برا سودا ہے جو اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے اور ہمیں حضور علیہ السلام کا وفادار امتی بنائے، اور قیامت والے دن حضور علیہ السلام کے وفادار امتیوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ تو یہ جو ہے الٹا ابھی حضور علیہ السلام سے بحث کرنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کرنے لگا، اور اس کا انداز یہ تھا کہ کہنے لگا کہ عیسیٰ جو ہے یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا نبی ہے۔ تو اس پر جو ہے دلائل یہ اور مانگ رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ صبح آنا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو دوسرے دن حضرت جبریل امین آئے اور آیت لے کر آئے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا
ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کے جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی حق ہے اور تم جو ہے وہ شک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور پھر ان عیسائیوں کو مخاطب ہے کہ اگر تمہیں ابھی بھی یعنی جھگڑنا ہے، بحث کرنا ہے، دلیل لینی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ کے پاس یہ آتے ہیں اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنے بیٹے لے آئیں اور ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے، آپ اپنی عورتیں لے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، آپ اپنی جانوں کو، نفسوں کو حاضر کریں، ہم اپنے نفس لے آئیں گے، پھر جو ہے وہ جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے مل جل کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان عیسائیوں کو بتایا کہ اب مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو دوسرے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن، امام حسین علیہم السلام، بی بی فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا اور میدان میں نکل پڑے، اور پھر فرمایا کہ میں دعا مانگوں گا اور تم لوگ آمین کہنا۔ جب عیسائیوں نے اس طرح ان کو دیکھا، ان بزرگ ہستیوں کو، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنے تو یہ ڈر گئے، اور ان کا جو پیشوا تھا عالم ابو الحارث، وہ اپنی جماعت کو کہنے لگا کہ اگر حضور علیہ السلام نے تمہارے خلاف دعا کر دی تو قیامت تک پھر کوئی عیسائی بچے گا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ جنگ کی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، باقی ہمارے اوپر آپ کچھ ٹیکس یا جزیہ رکھیں، ہم آپ کے ساتھ صلح میں رہنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے کوئی ہمیں امین دے دیں اور وہ ہمارا فیصلہ کیا کرے۔ تو اس پر جو ہے نبی علیہ السلام راضی ہوئے۔ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہوا کہ شاید مجھے امیر بنا کر ان عیسائیوں کی طرف حضور بھیج دیں تو کیا ہی اچھا ہوگا، لیکن جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نجران کے عیسائیوں کا امین اور حاکم مقرر کیا اور ان کو روانہ فرمایا۔ تو انشاءاللہ ابھی مزید جو واقعات ہیں ان کو دوسری قسط میں بیان کیا جائے گا۔